الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ضرور ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت جو بلایا کرے نیکی کی طرف وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اور حکم دیا کرے بلائی کا اور روکا کرے برائی سے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور
اور یہی لوگ کامیاب اور کامران ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ آن گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات محترم، جو مسلمان ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرے۔ مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ خود بھی قرآن و حدیث پر عمل کرے اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف دعوت دے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن بیان کرنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بیان کرنا، یہ صرف علماء کا کام ہے۔ الحمدللہ علماء کرام اللہ کی توفیق سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دنیا میں بھی بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ آپ ذرا غور فرمائیں کہ امامت کا مسئلہ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، اور یہ اللہ کا علماء پر احسان ہے کہ اللہ نے انہیں امامت کا مسئلہ تحفے کے طور پہ دیا ہے، عزت کے طور پہ دیا ہے۔ اور پھر اللہ نے علماء کو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ جو دو چیزیں ہیں نا دنیا کے اندر، یہ مال و دولت سے نہیں ملتی۔ بڑے بڑے کروڑ پتی آدمی، ارب پتی آدمی، بڑے بڑے ذمہ دار، بڑے بڑے سیاستدان، بڑے بڑے قانون دان، بڑے بڑے جاگیردار، یہ اللہ کا انعام ہے علماء پر کہ اللہ نے انہیں دنیا میں امامت کا مسئلہ بھی عطا فرمایا اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کا بھی انعام عطا فرمایا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سنے، اس پر عمل کرے، اور اپنے حلقہ احباب کے اندر وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی پہنچائے، تبلیغ کرے۔ میرے سونے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا فرمان سنو۔
فرمایا جو آدمی، یہاں نہ مولوی کی بات ہے، نہ شیخ الحدیث کی بات ہے، نہ کسی مفتی کی بات ہے، نہ کسی قاری قرآن کی بات ہے۔ فرمایا کہ جو انسان اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، دعوت دیتا ہے، اس دین اسلام کو پھیلاتا ہے، سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو وہ انسان بہت ہی پیارا لگتا ہے۔ تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ دیکھیں نا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مومن ہے، مسلمان تو ہم بہت ہیں، دعا کرو ہم اللہ کے کاغذوں میں، اللہ کے رجسٹروں میں مومنوں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے۔ قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ ہر مسلمان کے لیے نہیں کہا، قد افلح المومنون، کامیاب ہو گئے مومن۔ فرمایا جو مومن ہے وہ جب برائی ہوتی دیکھتا ہے نا، اس کو وہ برائی ہوتی اچھی نہیں لگتی۔ اگر اس کے پاس طاقت نہیں، زبان سے نہیں روک سکتا، طاقت سے نہیں روک سکتا، اس کے پاس وسائل نہیں، سب سے کم ترین ایمان کا درجہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ دل سے ہی اس برائی کو برا سمجھے۔ یہ سب سے ایمان کی کمزور بات بتائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آج دیکھ لو ہمارے ارد گرد سب کچھ ہو رہا ہے۔ اگر ہمارے اندر طاقت نہیں، قوت نہیں، ہمارے پاس اختیارات نہیں، میرے بھائیو یہ تو اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے نا کہ ہم اس برائی کو دل سے برا سمجھیں، اللہ کے ہاں تو سرخرو ہو جائیں۔ تو فرمایا کہ جو بندہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، اس دین اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو انسان بڑا ہی پیارا لگتا ہے، بہت پیارا لگتا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ جو قرآن پاک کا جو میں نے مقام پڑھا ہے، آل عمران 4 پارہ ہے، فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، فرمایا تمہارے میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، معلوم تھا، اللہ کو پتا تھا کہ جماعت ایک ہی ہوگی جو حق کی بات کرے گی، سارے لوگ نہیں کریں گے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کا حکم دیا کرے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکا کرے۔ فرمایا ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہ نے انہی لوگوں کو کامیاب اور کامران قرار دیا ہے۔ اب دیکھو نا، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح نامہ لکھنے کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ شرط کیا کرتے ہیں جو اللہ کے رسول کے مخالف ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر آپ میں سے
یعنی مسلمانوں میں سے کوئی دین اسلام سے پھر جائے، مکر جائے، ہماری طرف آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر ہماری طرف سے کوئی مسلمان ہو گیا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے۔ کیسی عجیب شرط ہے! لیکن میں صدقے قربان جاؤں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط بھی تسلیم کر لی۔ کیوں تسلیم کی؟ کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا کہ جو اسلام میں رنگا جاتا ہے، جو میرا وفادار اور تابعدار بنتا ہے، جو اللہ کو الہ مان لیتا ہے، مشکل کشا حاجت روا مان لیتا ہے، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں وہ پھر واپس نہیں لوٹتا۔ تو اگر مسلمان کوئی ہو وہ کافروں کی طرف چلا جاتا ہے اسلام کو چھوڑ کے، آقا فرماتے تھے ہم نے اس کو کیا کرنا، یہ تو کوڑا ہے۔ اب یہ بات ابھی ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شرط کو قبول کیا، ابھی لکھا نہیں گیا، معاہدے کا وقت نہیں آیا، شروع نہیں ہوا کہ وہ جو سفیر تھا نا دوسری طرف سے معاہدہ کرنے آیا تھا، اس کا بیٹا، اس کا نام ہے ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، بیڑیاں پڑی ہوئی ہیں، بڑے مشکل چلتے چلتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے رک جاتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا آیا ہے، یہ آپ کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کو واپس کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی معاہدہ ہمارا لکھا نہیں گیا، جب لکھا جائے گا اس کے بعد اس پر عمل شروع ہوگا۔ کہنے لگا نہیں، ہم معاہدہ ہی نہیں کریں گے جب تک آپ میرے بیٹے کو واپس نہیں کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، ابو جندل کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا کہ ابو جندل جاؤ تم۔ بڑے پریشان ہوئے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تھا، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، خاموش ہیں۔ فرمایا ابو جندل جاؤ تم اپنے باپ کے پاس جاؤ، اللہ خیر کرے گا۔ گئے، نہ چاہتے ہوئے بھی گئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، حکم تھا۔ معاہدہ لکھا گیا، باپ نے جا کے ابو جندل کو بند کر دیا ایک کمرے کے اندر، باہر پہرے دار بٹھا دیا۔ اللہ اکبر! اب اندر ابو جندل جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، ایک کھڑکی تھی، اس کے ذریعے اس جو پہرے دار ہے نا اسے تبلیغ کرتے ہیں۔ اللہ کو تبلیغ کا کام بڑا پسند ہے۔ میں بھی اللہ کی توفیق سے آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں سناتا ہوں۔ اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی توفیق عطا فرمائے عمل کی، اور آپ کا فرض ہے آپ اپنے گھر میں جا کے، آپ یہاں پہ کام کرتے ہیں، دوستوں کی بیٹھک میں وہ واقعہ سنایا کریں۔ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کے دین کی بات کو آگے کرتا ہے، اور اللہ کو جو بندہ پسند آ جائے، انسان پسند آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی میرے بھائیوں کیا چیز مل سکتی ہے۔ اب وہ کھڑکی ہے، یہ اندر قید ہیں، ان کو قرآن سنانا شروع کر دیا۔ اللہ نے اس کا دل بدل دیا، جو پہرے دار تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اب جب باپ کو پتہ چلا، اس کو بھی اندر قید کر دیا اور پہرے دار بٹھا دیا۔
مختصر بات کرتے کرتے میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے اس ولی نے، نبی کے اس یار نے اس کھڑکی کے ذریعے قید کے دوران سنت یوسف کو سامنے رکھتے ہوئے تبلیغ کا سلسلہ کیا شروع، اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 300 افراد کو تبلیغ کر کے اس نے مسلمان بنایا اس قید کے دوران، اس کھڑکی کے ذریعے 300 آدمی کو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو فرمان ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ایک آدمی شرک چھوڑ دے، توحید پرست بن جائے، مومن بن جائے، تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اس اللہ کے ولی نے 300 لوگوں کو قید میں رہ کے اس کھڑکی کے ذریعے 300 آدمی کو قرآن پڑھایا اور مسلمان کیا۔ اور قرآن ہی ایک واحد ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے انسان بن جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہی وہ فرمان ہے جو انسان کو مومن بنا دیتا ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں بھٹکے پھرتے ہیں، اور کسی نے کہا ہے نا، اللہ تیرا نام لئیے، قرآن سارا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے، جتھے تیرے نام دا، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا اے، رحمت والی جگہ بن جاندیاں اتھاواں نے۔ اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 300 آدمیوں کو اللہ اکبر قرآن پڑھایا اور ان کو مسلمان کیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پہ گیا نا، 2 مناظر کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے نا معراج پر، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ منظر دکھایا گیا کہ ایک آدمی اس میں ہے دوزخ میں، یہ اس کی ساری وہ انتریاں جو ہیں باہر نکلی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ آقا نے پوچھا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام سے، جبریل یہ کون ہے؟ میں نے ابھی بتایا ہے نا کہ اللہ قرآن پڑھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ مولوی، وہ کوئی بھی ہو، وہ میرے جیسا گناہگار کیوں نہ ہو، جو اچھی تبلیغ تو کرتا ہے لیکن خود عمل نہیں کرتا، لوگوں کو تو بتلاتا ہے ساری باتیں ممبر پہ بیٹھ کے، لیکن خود عمل نہیں کرتا، اس کا حال ذرا سن لیں کہ آقا فرماتے ہیں کہ اس کی یہ انتریاں باہر نکلی ہوئی ہیں، وہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ مقام کون سا ہے؟ جہنم کا، جہنم کا مقام ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں جبریل یہ کیا ماجرا ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
یہ وہ مولوی ہے جو لوگوں کو بڑی اچھی باتیں بتایا کرتا تھا اور خود عمل نہیں کیا کرتا تھا. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کو لوگ بھی پوچھیں گے وہاں پر کہ یار تو ممبر پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے ہمیں بڑی بڑی اچھی باتیں قرآن و حدیث کی بتلایا کرتا تھا، تو آج تیرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ کہے گا کہ میں تجھے جو باتیں بتلایا کرتا تھا نا، میرا اس پر عمل نہیں تھا. اور اگلی بات بھی ذرا غور سے سنو. وہ حضرات بیان کرنے والے جو قرآن و حدیث کو چھوڑ کے قصے، کہانیاں، بناوٹی باتیں یا اختلافات پیدا کرنے والی باتیں جو بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے منظر بھی دیکھے، مناظر دکھائے گئے. جہنم میں کچھ لوگ تھے، ان کی یہ جگہ تو بار بار کاٹی جا رہی تھی، بار بار کاٹی جا رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ مولوی ہیں جو حق بیان نہیں کرتے تھے، اختلافات پیدا کرنے کے لیے باتیں کیا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا فساد. کیونکہ میرے بھائیو، جب قرآن و حدیث کی بات کی جائے گی تو کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا. یہ سارے فساد اس وقت ہوں گے جب ہم قرآن و سنت کو چھوڑ دیں گے. اور آج آپ دیکھ لیں، بے شمار ایسی چیزیں، میں نے پچھلے جمعے بھی سفر کی بدعات کے بارے میں بتایا تھا کہ بے شمار ایسی چیزیں ہیں ہر مہینے میں بدعات ہونے والی، جن کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے گا، اللہ آپ کو مجھے زندگی دے کے ربیع الاول شروع ہو رہا ہے، اس میں بدعات کتنی پھیلتی ہیں. 12 ربیع الاول کا وہ دن ہے، کون سی ایسی سیرت کی کتاب ہے، کون سی ایسی حدیث کی کتاب ہے، کون سی تاریخ اسلام کی ایسی کتاب ہے جس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ 12 ربیع الاول کو مدینے کی زمین بھی رو رہی تھی، آسمان بھی رو رہا تھا. کوئی کتاب ایسی نہیں. جاؤ کتابیں اٹھا کے دیکھو، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت اس وقت کیا تھی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا تھی. سارے صحابہ ایسے تھے جیسے ان کے اندر سے روح پرواز کر گئی ہے. یہ 12 ربیع الاول کو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، میں اس دن کی بات کر رہا ہوں. ہم جشن منانے میں، بھنگڑے ڈالنے میں، بتیاں لگانے میں، ناچ گانے کرنے میں، یار کوئی مہینہ ایسا ہے جس میں ہم نے کوئی بدعت ایجاد نہیں کی. مدینے کی حالت کا پتہ کرو کہ 12 ربیع الاول کو حالت کیا تھی مدینے میں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو جندل نے 300 آدمیوں کو جیل میں رہ کے کھڑکی کے ذریعے مسلمان کیا. 300 آدمیوں کو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات بتلاتا ہے، لوگوں کو آگاہ کرتا ہے، اللہ کو وہ انسان بڑا ہی پسند ہے، چاہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں،
جوتا ٹوٹا ہوا ہو، ننگے پاؤں ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تبلیغ کی بجائے لوگوں کو گالیاں سکھا رہے ہیں، گانے سکھا رہے ہیں، مار داڑ شروع ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آئی میرے بھائیو، سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے نا، حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ بات دل کی تختیوں پر لکھ کے لے جانا۔ کسی نے ان کو گالی دی، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ عظیم آدمی تھے، اللہ کے ولی تھے، کسی نے ان کو گالی دی، جواب میں کیا فرمایا؟ آج کوئی کسی کو گالی دے، اگلا 10 گالیاں جواب میں دیتا ہے۔ کوئی شاید اللہ کا بندہ ہو جو خاموشی اختیار کرے۔ ہر بندہ پلوان بنیا پھرتا، پاویں تھانے جا کے جتیاں ہی کھاندا پھرے، جیلیں جا کے ذلیل ہوندا پھرے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے گالی نکالی، جواب میں فرمایا کہ اگر قیامت نہ آنی ہوتی تو میں تجھے اس گالی کا جواب دے دیتا۔ بات کو سمجھو ذرا۔ فرمایا اگر قیامت نہ آنی ہوتی تو میں تجھے اس گالی کا جواب ضرور دیتا۔ اللہ سے ڈر رہے تھے نا کہ قیامت کے دن میں نے بھی اگر گالی دی تو اللہ نے پوچھنا ہے۔ ان کو ولی کہتے ہیں، ان کو ہم ولی مانتے ہیں۔ ہم بھنگ پینے والوں کو ولی نہیں مانتے، ہم بے نمازی کو ولی نہیں مانتے، ہم بدعات اور شرک پھیلانے والوں کو ولی نہیں مانتے۔ ہم ولی اس کو مانتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے، سچا فرما بردار ہے، اس کو اللہ کا ولی مانتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے جو اللہ کے دین کی بات کرتا ہے۔ تم بھی اللہ کے دین کی باتیں پہنچایا کرو، گھروں میں جا کے ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے بیٹوں کو، بلکہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری بہنوں کو مسجدوں میں جمعے کو بھیجا کرو، وہ بھی خطبہ جمعہ سنا کریں، انہیں بھی قرآن اور حدیث سے آگاہی حاصل ہو۔ اور ذرا قرآن سنو، فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ فرمایا اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، جس نے اللہ کی طرف دعوت دی۔ اللہ اکبر، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی؟ اللہ سے بہتر کسی کی بات نہیں، اللہ کے نبی سے بہتر کسی کی بات نہیں۔ ہم پتہ نہیں کس سے کہانیاں کس کس کے سناتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کو چھوڑ کے کئی خطیب حضرات ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کو بھی ہدایت دے، اور نہ اللہ کا نام لیتے ہیں خطبہ جمعہ میں، نہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں۔ وہ کبھی علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی تعریف میں جمعہ پڑھا دیا، کبھی فلاں کی تعریف میں جمعہ پڑھا دیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کس سے کہانیاں نہیں سنائی تھیں۔ خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لاتے، اس مالک کی بات کرتے، اس مالک کی جس نے انہیں بھی عزتیں عطا فرمائی تھی، جو مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے احکامات سناتے ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب وہ خطبہ دیا کرتے تھے، درس دیا کرتے تھے، اللہ کی بات کیا کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ سرخ ہو جایا کرتا تھا۔ آج کوئی خطیب
جوش سے بولے نا، لوگ کہتے ہیں یہ بڑا غصے سے بولتا ہے. یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. وہ جب اللہ کی بات کرتے تھے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ کرتے تھے. چہرے کا رنگ سرخ ہو جایا کرتا تھا جب اپنے رب کی بات کیا کرتے تھے. یہ سٹیج ہنسی مذاق کے لیے نہیں ہے، یہ بڑے عظمت والا سٹیج ہے، بڑی عزت والا سٹیج ہے. یہ منبر ہے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہاں پر قرآن ہی بیان کرنا سجتا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی سجتا ہے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے. اور میں عرض کر دوں آپ کو کہ سننے والوں کو بھی اس کو ہی اجر ملے گا جو بڑی ذمہ داری سے، بڑی توجہ سے اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آیا ہے، سنی ہے، نماز پڑھ کے تسبیح کر کے اللہ سے معافی مانگ کے گیا ہے. کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 دن کے اس کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو کئی لوگ تو رسماً جمعہ پڑھتے ہیں نا، آپ کو بھی پتا ہے. بھائی جمعہ ہے، دوست کیا کہیں گے یہ جمعہ بھی نہیں پڑھتا، گھر والے کیا کہیں گے یہ 8 دن بعد بھی مسجد میں نہیں جاتا. اللہ کی قسم وہ بڑے خوش قسمت انسان ہیں جو خطیب کے آنے سے پہلے مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کیوں نہیں خوش قسمت بنتے؟ آپ جو لیٹ آتے ہیں کچھ پتہ نہیں بات کہاں سے شروع کی کہاں ختم ہوئی، بس فرضی طور پہ جمعہ پڑھ لیا، بس فارمیلٹیز پوری کر لی. اللہ اکبر، اللہ کی بات مانو. اللہ نے جمعے کا دن بڑا عظمت والا دیا ہے ہمیں، عظیم دن ہے. اس کی قدر کرو، قدر کرو. جنہوں نے قدر نہیں نہ کی تھی، وقت کوئی نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا واقعہ آتا ہے. بنی اسرائیل کے یہ نبی تھے، سورۃ اعراف میں بھی سورۃ بقرہ میں بھی. انہیں کہا کہ جمعے کے دن چھٹی کر لیا کرو، عبادت کیا کرو. کہا نہیں، ہم نے ہفتے کے دن کرنا ہے، ہمیں جمعہ نہیں پسند، ہم نے ہفتہ لینا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہفتہ ہی دے دیا کہ یہ لو اب تم ہفتے کا دن ہے. ہفتے کے دن تم نے مچھیوں کا کاروبار کرتے تھے، سمندر سے مچھیوں کو اکٹھا کرنا، کھانا پینا، موجیں کرنی. اللہ نے فرما دیا، اللہ نے دعا کیا کرو اللہ آزمائش میں نہ ڈالے. اب اس آزمائش تھی ان کی. اللہ نے کہا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھیاں نہیں پکڑ لی، باقی کھاؤ پیو موجیں کرو. مختصر یہ کہ 3 گروہ بن گئے ان کے، اس قوم کے. ایک تو وہ لوگ تھے جو اللہ کی بات پہ پابند تھے، انہوں نے دوسروں کو بھی روکا، برائی سے روکا کہ اللہ نے جو کہہ دیا ہے، اللہ نے جو کر دیا ہے اس پر عمل کرو، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ کرو. ایک وہ تھے جنہوں نے کہا کہ اچھا بھائی منع ہو جاؤ، اگر وہ نہیں منع ہوئے تو وہ چپ کر گئے. ایک وہ تھے جو کہتے تھے جو ہوگا دیکھا جائے گا. اور اللہ نے آزمائش تھی، چونکہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ مچھیاں ہفتے کو جو اللہ نے منع کیا تھا نا اللہ کی طرف سے، وہ زیادہ آنی شروع ہو گئی، موٹی موٹی، تازہ تازہ. ایک آدمی آیا، اس نے جمعے والے دن نا جال لگا لیا. ایک آیا، اس نے ہفتے والے دن جال لگا لیا کہ کوئی بات نہیں، مچھیاں آ جائیں گی، پانی میں رہیں گی، ہم اتوار کو لے لیں گے. لو بھائی کوئی بات ہے کرنے والی کہ آپ کہیں کہ ہم کل ہفتہ ہے کہ زور سے پہلے آ جائیں گے تو ان کی قربانی کا جمعے والا ثواب مل جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ جمعے والے دن کا ثواب جمعے کو ہی ملے گا. لو جی موٹیاں موٹیاں مچھلی آ گئیں،
اس آدمی اتوار کو صبح لے گیا گھر گھر جا کے بھونی مچھی کو، خوشبو آنی شروع ہو گئی، ارد گرد کے لوگ آنے شروع ہو گئے کہ یار تو اتنی جلدی، ہمیں تو مچھی نظر نہیں آ رہی، تو کہاں سے لایا ہے؟ وہ کھانے لگ گیا۔ اب جو بالکل وہ تھے نا، جو مومن تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جب انہوں نے بات نہیں مانی، اللہ نے انہیں عقل دی، انہوں نے دیوار بنا دی، ان سے بائیکاٹ کر دیا، دکانوں سے لینا دینا بند کر دیا، رشتہ داریاں ختم کر دی، دیوار بنا دی۔ اب یہ تو بچ گیا۔ سورۃ اعراف پڑھ کے دیکھو، سورۃ بقرہ میں بھی ہے یہ واقعہ۔ یہ تو بچ گئے، لیکن وہ جو تھے، جو اللہ کے اس حکم کی خلاف ورزی کر رہے تھے، پھر وقت آیا، رات کو سوئے ہوئے تھے، صبح بندر بنے ہوئے تھے، بچے بھی ان کے، عورتیں بھی ان کی، بندر کی شکل میں۔ استغفر اللہ۔ اب بھی نا کئی لوگوں کو ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو بندر ہے نا یہ انسان ہے، وہی ہیں۔ نہیں نہیں، سونے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی انسان کو بندر بناتا ہے نا تو 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ تو صبح جب انہوں نے اٹھ کے دیکھا، کوئی مچھیاں پکڑنے نہیں آیا، کوئی دریا کے کنارے پہ کوئی نہیں آیا۔ اب انتظار کر کے آدھا دن گزرا تو انہوں نے جاتیاں مارنی شروع کی، تو بندر بنے ہوئے تھے، ان کے چاچے تائے پھپھیاں پھپھے سارے جتنے تھے اللہ کے نافرمان، سارے بندر بنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی ہوئی ہے اسپیشل، اللہ میری امت کے لوگوں کو بندر اور خنزیر نہ بنانا۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگوں کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی، اور وہ وقت نظر آ رہا ہے، قیامت کی یہ نشانی نظر آ رہی ہے۔ فرمایا ایک وقت آئے گا کہ انسانوں کی شکلیں تک تبدیل ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ بے نمازی ہوں گے؟ کہا نہیں، نمازی ہوں گے، نمازی ہوں گے، نمازی۔ ظاہر ہے نمازی مسلمان بھی ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی ہوگا۔ آقا ان کا کیا جرم ہوگا، کیا قصور ہوگا ان کا؟ کون لوگ ہوں گے وہ؟ فرمایا نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، درس سنتے سناتے بھی ہوں گے، اور میوزک بھی سنتے ہوں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور دیکھ لو کئی نمازی ایسے ہیں، آپ کی نظروں میں بھی ہیں، میرے میں بھی ہیں، 5 وقت کے نمازی، میں بے نمازی کی بات نہیں کر رہا، نماز بھی پڑھتے ہیں، میوزک بھی سنتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھتے ہیں، فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ فرمایا ان کے اندر یہ نقص ہوگا، اللہ ان کی ایک وقت ایسا آئے گا شکلیں تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ اور میں رات ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، کسی بندے کا میں نام نہیں لیتا، بتایا جا رہا تھا کہ جب وہ فوت ہوا تو اس کی اولاد نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا، اس کا چہرہ اتنا بدل چکا تھا۔ اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کتنا گناہ فرمانیاں کرتا رہا۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں یہ وقت کب ختم ہو جائے، کب قبر میں جا کے آنکھ کھلے، کوئی پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں کو نیکی کے کاموں کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکیں۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمایا اگر کامیاب جماعت دیکھنی ہے تو یہ دیکھو، جو لوگ
نیکیاں کرتے ہیں اور برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہیں، اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، یقین کرو یقین کرو یقین کرو، اللہ سے ہمیں ڈر جانا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جس وقت موت کے فرشتے آ گئے نا، اس کے بعد وقت ختم ہو جائے گا۔ نیکیاں کی ہیں تو کام آ جائیں گی، ورنہ دیکھو کوئی بیماری لگ جائے خدا نخواستہ انسان کو، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہاں اگر خدا نخواستہ قبر کے اندر عذاب مل جائے کسی کو، قیامت تک عرصہ دیکھو کتنا ہے، پتہ ہی نہیں کسی کا، ہزاروں سال ہے، لاکھوں سال ہیں، کروڑوں سال ہیں، ایک دن برداشت نہیں انسان کر سکتا، وہاں پہ کیسے برداشت کرائیں گے ہم؟ اور میری دلی دعا ہے، آپ بھی کیا کریں کہ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اسی طرح اکٹھا کر دے۔ ہم گناہ گار ضرور ہیں، خطا کار ضرور ہیں، لیکن رب کائنات کی قسم ہے کہ ہم توحید پرست ہیں اللہ کے فضل سے۔ ہم اللہ کے دین کے لیے اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں، اور دعوت بھی اللہ کے دین کی طرف دیتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اور جس طرح ہم توحید پرست یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے فضل سے، عہد کر لو کوئی بدعت نہیں کریں گے، کوئی دنیاوی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں گے قرآن و سنت کے مطابق کریں گے، ہم اس میں اضافہ نہیں کریں گے۔ اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ ہم وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے نہیں کہا، ہم وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ یہ عہد کر لو، عہد کر لو، کامیابی کا ذریعہ بن جائے گی، یہ بات مور لگ جائے گی کہ اللہ یہ توحید پرست ہیں۔ اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، فرشتے میری اور آپ کی گواہیاں دیں گے، اللہ یہ توحید والا ہے، توحید والا بندہ ہے، توحید والی بندی ہے۔ اللہ یہ بدعات نہیں کرتے تھے، سارے جھنڈیاں لگاتے تھے گلی میں، یہ نہیں لگاتا تھا، سارے لائٹیں لگاتے تھے، یہ نہیں لگاتا تھا، سارے پہاڑیاں بناتے تھے، اللہ یہ نہیں بناتا تھا، اللہ سارے گانے سنتے تھے، اللہ یہ نہیں سنتا تھا، اللہ سارے بے نمازی تھے، یہ مسجد میں جایا کرتا تھا۔ یہ فرشتے جب اللہ کو پیغام پہنچائیں گے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔